نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کسی غوث کے لیے، داتا کے لیے، پیر فقیر کے لیے، کسی پجاری کے لیے، کسی بابا اور ملنگ کے لیے نہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہی مطالبہ ہم سے، اللہ کی بندگی کرو، ویسے کرو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آج کا جو کلاس ہے تمام کلاسوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہماری نماز نہ ہو۔ جو بھی بات بیان کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے اور ہماری زندگی کے اہم مسائل سے متعلق ہے، اور وہ عبادت کا مسئلہ ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، ایک شخص نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی، تم نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کتنے سال؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو سوچنے کے قابل ہے، سمجھنے کے قابل ہے، غور کرنے کے قابل ہے، تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو اور میری ماں اور بہنوں، آج کا جو کلاس ہے تمام کلاسوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج جو مسئلہ ہم آپ سے بیان کریں گے، جو بھی بات بیان کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے اور ہماری زندگی کے اہم مسائل سے متعلق ہے، اور وہ عبادت کا مسئلہ ہے کہ عبادت کس ڈھنگ میں، کس انداز میں، کس کیفیت میں، اور کن ارکان، کن واجبات اور کن سنن کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہماری نماز نہ ہو۔ ایسی بھی احادیثیں ہیں بڑی تعداد میں، جن احادیثوں کو پڑھ کے ہمیں بڑا سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز شمار نہیں کی جاتی۔ تو ایسے میں ہمیں جاننا ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں، کس انداز میں، کس ڈھنگ میں ادا کرنا ہے۔ تو آج کا جو درس ہے، 8واں درس، اس کا عنوان ہے نماز کے ارکان، واجبات اور سنن۔ اس سے متعلق بیان ہوگا، اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کتاب میں تو بغیر دلیل کے ارکان، واجبات اور سنن کو لکھا ہے، بغیر دلیل کے، لیکن میں دلیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور اپنے درس کے ذریعہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس انداز میں تربیت کروں کہ آپ دین کو دلیل سے سمجھیں۔ ایسا نہ کہ میں بول دیا اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے مولانا نے بول دیا، بات صحیح ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، میں دلیل دے کر بتاؤں گا بھی، اور دلیل کے ساتھ آپ سمجھیں بھی، تاکہ آپ کو اطمینان ہو عمل کرنے کے اعتبار سے، اور جب آگے کسی کو بتائیں تو دلیل کے ساتھ بتائیں، کیونکہ دین دلیل پر قائم ہے۔ بغیر دلیل کے دین ہے ہی نہیں۔ جہاں دلیل نہیں وہاں دین نہیں، جہاں دلیل ہے اسی کا نام دین ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے آج اس اہم موضوع کو رکھیں گے، دھیان سے اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی نمازوں کو دیکھیں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ آگے پہلے ہم نے جو کچھ کر لیا ہے، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے توبہ کریں گے، اور آگے والی نماز کو اس انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو موضوع کیا ہے؟ نماز کے ارکان، واجبات اور سنن، یہ 3 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے، اور نماز کا مسئلہ انہی تینوں چیزوں سے متعلق ہے۔ کچھ چیزیں رکن کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں واجبات کہلاتی ہیں، اور کچھ چیزیں سنتیں کہلاتی ہیں۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے فرق کو سمجھیں، پھر ہم ان چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ کچھ چیزیں نماز میں ارکان ہیں، رکن کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 14 ارکان ہیں۔ نماز میں ٹوٹل 14 ارکان ہیں، یہ رکن ہے۔ اور نماز میں کچھ چیزیں واجبات ہیں، واجب کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 8 ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ ارکان اور واجب کے علاوہ جتنی چیزیں بچ جاتی ہیں وہ سنتوں میں داخل ہیں۔ اب سنتیں مختلف علماء نے، مختلف فقہا نے کم و بیش اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ تو رکن اور واجب کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں وہ سنت ہیں۔ اچھا، رکن کا نماز میں جو درجہ ہے واجب سے اوپر کا ہے، اور واجب کا جو درجہ ہے وہ سنت سے بھی اوپر کا ہے۔ لیکن جب ہم سمجھنے کے اعتبار سے سمجھیں گے کہ نماز میں
رکن اور واجب کے درمیان کیا فرق ہے، کیسے ہم فرق کریں گے؟ تو سمجھیں، غور سے سمجھیں، سمجھنے والی چیز ہے اور پھر برتیں گے، اس کو ہمیشہ اپنی نظر میں اور اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ نماز میں رکن اور واجب کے درمیان فرق کیا ہے؟ سنیں، نماز میں رکن وہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، قصدن جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا لا علمی کی بنیاد پر چھوڑتے ہیں، یعنی علم نہیں تھا آپ کو، یا بھول سے وہ رکن چھوٹ جائے، تین چیز بتا رہا ہوں، چاہے عمدن جان بوجھ کے رکن چھوڑتے ہیں، یا آپ کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ نماز کا رکن ہے، ٹھیک ہے، یہ لا علمی ہے، یا آپ نے بھول پتہ تھا لیکن بھول سے وہ رکن آپ چھوڑ رہے ہیں، اس رکن کو نماز میں ادا کریں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، اس رکن کے بغیر اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں اور بغیر سورہ فاتحہ کی نماز پڑھے ہیں، آپ کی نماز باطل ہو گئی۔ اگر آپ نے 4 رکعت والی نماز میں کسی رکعت میں سورہ فاتحہ جیسے معلوم تو ہے لیکن بھول گئے، پڑھ نہیں سکے، تو وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی، اس رکعت کے بدلے مزید ایک رکعت آپ کو بڑھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں بڑھاتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز باطل ہے۔ تو رکن کسے کہتے ہیں کہ عمدن چھوڑیں، لا علمی میں چھوڑیں، یا سہون چھوٹ جائے، اس کو اگر نماز میں ری کرتے ہیں، دوبارہ واپس لے آتے ہیں، اس رکن کو ادا کر لیتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن رکن کو چھوڑ دیتے ہیں نماز میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنا ڈینجر مسئلہ ہے۔ اور واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب میں انہی تینوں چیزوں کو رکھیں گے۔ اگر عمدن چھوڑ دیتے ہیں نماز میں کوئی واجب تو نماز تو باطل ہو جائے گی، عمدن چھوڑ دیتے ہیں تو۔ لیکن اگر لا علمی یا بھول کی وجہ سے کوئی واجب ترک کر دیتے ہیں تو اس واجب کی بھرپائی سجدے سہو سے ہو جاتی ہے، نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ جب آپ سجدے سہو کر لیں گے وہ نماز کفایت کر جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ یہ ہے واجب کا مسئلہ، اور واجب اور رکن کے اندر فرق۔ اور سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ سنت اگر عمدن یعنی جان بوجھ کے بھی چھوڑتے ہیں، یا لا علمی میں چھوڑتے ہیں، یا بھول کر چھوڑتے ہیں، نماز ہو جائے گی لیکن نماز کامل نہیں ہوگی، نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز آپ کی ناقص ہوگی، اس کے اندر اجر کم ہو جائے گا۔ اور ہمیں نماز کیسی پڑھنی ہے؟ کامل نماز، مکمل نماز پڑھنی ہے، جس کا اجر بھرپور ہو، جس کے اندر خشوع خضوع ہو، سنت کی بھی ادائیگی ہو، ارکان اور واجبات کے ساتھ سنت کی بھی ادائیگی ہو، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ بیسک میں نے فرق بتایا رکن میں، واجب میں اور سنت میں۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو پہلا مرحلہ ہے اور سب سے اونچا درجہ ہے رکن کا، وہ رکن آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نماز کے 14 ارکان ہیں۔ آپ دین کو کیسے سمجھیں گے؟ دین کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ دلیل کے ساتھ۔ دلیل نہیں ہے تو دین نہیں ہے، دلیل ہے تو وہ دین کہلائے گا، دلیل نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا بھی عمل کر لیں وہ دین نہیں ہے۔ تب آپ نماز کے ارکان کو سمجھیں۔ نماز کے 14 ارکان ہیں، رکن کو میں نے سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں نماز کے ارکان کی طرف۔ نماز کا پہلا رکن ہے قدرت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اگر قدرت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے، ترجمہ کیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، ترجمہ کیا کریں گے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تو نماز کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ قدرت ہے تو فرض نماز کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک دوسری جگہ پچھلے ہفتہ بھی میں نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی محافظت کرو، وقوموا، قوموا کس کے کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے بادب کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، اور حدیث سے آپ کو دلیل دیتا ہوں۔
ایک صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بواسیر کی بیماری تھی۔ بواسیر پیچھے والے حصے میں مرض لاحق ہوتا ہے، تو بواسیر کی بیماری تھی۔ یہ نماز کے لیے پوچھنے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں بواسیر کی بیماری ہے، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کر دیا۔ دیکھیے ایک صحابی کو بیماری لگی اور اس بیماری کا حل ان کو بتایا گیا، لیکن یہ حل صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے۔ یہ دین ایسے ہی الحمدللہ، دین جیسے ہار گم ہو گیا تھا اور ہار کی تلاش میں لوگ رات گزار دیے تھے، فجر کی نماز پڑھنی پڑی تھی اور پانی نہیں ملا، تو پھر اللہ رب العالمین نے تیمم والی آیت نازل کی۔ ہار گم ہوا ایک آدمی کا، چند لوگ پریشان ہوئے، مسئلہ چند لوگوں کا تھا، آسانی پوری امت کو ہو رہی ہے۔ تو یہاں ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، ایک صحابی نے، اور حل تمام امت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی قائما، کہ تم جو ہے، تمہیں جو بیماری ہے تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو تم پہلو کے بل نماز پڑھو، یعنی تم پہلے مرحلے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے۔ اگر اس کی قدرت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر اس کی قدرت نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو گے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل نماز پڑھو گے۔ تو یہ نماز کی کنڈیشن ہے۔ پہلا رکن نماز کا کیا ہے؟ قدرت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور قدرت نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو بیٹھ کے پڑھیں گے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی قدرت نہیں ہے تو پہلو کے بل پڑھیں گے۔ پہلو کے بل بھی کسی کسی کو دقت ہوتی ہے تو لیٹ کے یا آنکھ کے اشاروں سے، یعنی جس انداز میں ہو نماز ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ تو قدرت والا مسئلہ اور فرض نماز کے تعلق سے ہے۔ اگر یہیں پر نفل نماز ہو، نفل نماز کے لیے رخصت ہے، قدرت ہے، تب بھی ہم بیٹھ کے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اجر کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اجر جو ہے، جو نماز پڑھیں گے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جو اجر ملتا ہے اس کا آدھا آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ تو ہمیں تو نماز ایک تو ویسے بھی کم پڑھتے ہیں، اور قدرت ہے تو کیوں بیٹھ کے پڑھنا؟ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو مسجدوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، خاص طور سے مغرب کی نماز کے بعد۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ملک کے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں نام لینے کی بات نہیں، سبھی لوگ اس میں ہیں۔ تو جب کھڑے ہونے کی قدرت ہے، آپ نوکری کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، آپ سارا کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں، دنیا کا سارا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے اگر قدرت ہو تو بیٹھ کے آدھا اجر کیوں کم لے رہے ہیں؟ نیکی کیوں کم کر رہے ہیں؟ دنیا کا اگر معاملہ ہو تو آپ چاہیں گے اسٹینڈرڈ والا کام ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، ایک دم اسمارٹ قسم کا سامان ملے، ایک دم برانڈ قسم کی چیزیں ملے۔ نماز میں کیوں برانڈ کم کر رہے ہیں؟ نماز میں کیوں اجر کم کر رہے ہیں؟ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں، اجر آپ کو پورا ملے گا، بجائے اس کے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے آپ آدھا اجر لیں گے تو 2 ہی اجر، جو 2 ہی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھنے کے برابر آپ کو اجر مل جائے گا جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ تو پہلا نماز کا رکن کیا تھا؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، قدرت ہے تو، اور اگر کھڑے ہو کر قدرت نہیں ہے تو جس انداز میں قدرت ہوگی اسی انداز میں نماز ادا کی جائے گی۔ یہ پہلا رکن تھا نماز کا۔ نماز کا دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ، جس کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس کو ذرا اچھے سے سمجھیں۔ تکبیر اولا مقتدی ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے تو ہو سکتا ہے امام کوئی ایک ہو، چند ہو، لیکن مقتدی تو سب ہیں، اکثر و بیشتر ہیں، اور اس مسئلے کو نہیں جاننے کی وجہ سے غفلت کرتے ہیں اور نماز میں رکن چھوڑتے ہیں، نماز میں رکن چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے یہ رکن ہے تکبیر اولا۔ صرف امام ہی تکبیر نہیں کہے گا نماز شروع کرنے کے لیے، یہ تکبیر کس کو کہنا ہے؟ امام کو بھی، منفرد کو بھی، مقتدی کو بھی، سب کو۔ نماز میں جانے کے لیے یہ ایک زینہ ہے، جیسے کوئی چیز، ایک دروازہ بند ہے، اس کو کھولنے کے لیے اسلام نے ایک چابی دی ہے۔ جیسے یہ ایک سمجھ لیں نماز کا یہ گھر ہے، کیا ہے؟ نماز کا گھر ہے، اس کا دروازہ بند ہے، اس کو کھولیں گے کیسے؟ چابی۔ اللہ اکبر بولیں گے دروازہ کھلے گا، اللہ اکبر نہیں بولیں گے دروازہ نہیں کھلے گا۔ نماز ایک بند دروازہ ہے، کھولیں گے کیسے؟ اللہ اکبر کے ذریعہ۔ اور جب اللہ اکبر بول کے نماز کے اندر چلے گئے، اب بند دروازے کے اندر آ گئے، اب اس سے باہر کیسے آئیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
نہ اللہ اکبر کے بغیر آپ اس کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ السلام علیکم کے بغیر اس کمرے سے باہر آ سکتے ہیں. اس کو سمجھ لیں، اور آپ کو میں دلیل دیتا ہوں تاکہ دلیل سے اس مسئلے کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی جو ہے وہ پاکیزگی ہے، طہارت ہے. اور ہم نے نماز کی شرطوں میں یہ بات بتا دی تھی کہ نماز کے کئی شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط پاکیزگی بھی ہے، حدث اکبر اور حدث اصغر. یعنی غسل کی ضرورت ہو تو آپ غسل کر چکے ہوں، اور نماز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے وضو کر لیا ہو، اب آپ نماز پڑھیں گے. دونوں قسم کی نجاستوں سے آپ پاک ہوں گے، نماز کے لیے آئیں گے. تو نماز کی کنجی پاکیزگی ہے، پاکی ہے. وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. تحریمها، نماز کی تحریم تکبیر ہے، اور نماز کی جو ہے تحلیل تسلیم ہے. یعنی نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، اور نماز کو حلال کرنے والی چیز تسلیم یعنی سلام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں گے تو تکبیر بول کے نماز میں داخل ہوں گے، یہ تحریم ہے. یعنی اللہ اکبر جب بولتے ہیں تو اب آپ اللہ رب العالمین نے جو آپ کے لیے حرام کیا ہے نماز کے اندر وہ چیزیں حرام ہو گئی. تکبیر جو ہے نماز کو حرام کرنے والی چیز ہے. وہ کون سی چیز نماز کو حرام کرنے والی چیز ہے؟ جس کو اللہ نے حرام کیا ہمارے لیے نماز کے اندر. نماز کے اندر کیا؟ نماز کے اندر تکبیر کہہ کے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ گفتگو نہیں کریں گے، انسانی جو گفتگو ہے وہ نہیں کریں گے. اب آپ کھا پی نہیں سکتے، جیسے جیب میں کچھ ہو ہم لے کے کھانے پینے لگیں، نماز میں ممنوع ہے. تو یہ تحریم ہے. یعنی تکبیر کے ذریعے ہم نماز کے اندر کچھ چیزوں کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام کر لیتے ہیں. اور جب تسلیم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے ذریعے ہم اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو حلال کر لیتے ہیں. سلام پھیرتے ہیں، اب آپ بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نماز کے رکن میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تکبیر کہنا. اب ہم سے غفلت کیا ہوتی ہے؟ عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز کا رکن ہے، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ مقتدی کو بھی نماز میں تکبیر کہہ کے شامل ہونا. یہ مقتدی کو پتہ نہیں، عام طور سے پتہ نہیں، عام طور سے پتہ نہیں ہے. لوگ تکبیر نہیں کہتے، ہاتھ اٹھا کے بس نماز میں شریک ہو گئے. اب آپ رکن چھوڑ رہے ہیں، اور رکن کا مسئلہ آپ کو میں بتا دیا، بغیر رکن کے نماز ادا نہیں ہوگی. تو تکبیر کہنا یعنی تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ نماز کے لیے رکن ہے، امام، منفرد اور مقتدی. امام کے لیے، منفرد کے لیے، منفرد کسے کہتے ہیں؟ اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے. اور مقتدی کے لیے، مقتدی کون ہے؟ جو جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ان سب کے لیے یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا، ایک بڑی غلطی آپ کو بتاؤں، امام رکوع کی حالت میں ہے، یا امام سجدے کی حالت میں ہے، یا امام تشہد کی حالت میں ہے، ملنے والا آدمی، نماز میں ملنے والا آدمی کیسے ملتا ہے؟ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر کہنا نماز کا رکن ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہوتا، ڈائریکٹ چلا جاتا ہے. اور آدمی نماز میں رکن چھوڑ رہا ہوتا ہے. یہی نمازیں ہیں نا، انہی نمازوں کی بنیاد پر نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں کہلاتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تکبیر اولا نماز کے لیے رکن ہے. جس وقت آپ امام کے ساتھ شریک ہوں، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، آخر میں، تشہد میں، کسی بھی وقت آپ سب سے پہلے تکبیر کہیں گے. چاہیں تو ہاتھ باندھ لیں، جیسے امام رکوع میں ہے، آپ چاہیں تو اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیں، اور نہیں بھی باندھتے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تکبیر بول کے نماز کے اندر داخل ہوں گے جو نماز کا رکن ہے. پھر اس کے بعد تکبیر بول کے رکوع میں امام ہے، تکبیر بول کے رکوع میں جائیں گے. یہ طریقہ ہے نماز میں ملنے کا. تو نماز کا دوسرا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اور اس کی نزاکت کو آپ سمجھ لیں، ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں مسٹیک ہم کر رہے ہیں، اس کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نماز کا تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. اس کو ہم اور اچھے ڈھنگ سے سمجھیں گے کیونکہ یہ مسئلہ کافی اختلافی ہے، اور اس بنیاد پہ آپس میں مناظرے، لڑائی جھگڑے، گتھم گتھا ہوتی رہتی ہے، لوگ جھگڑے لڑائی کرتے ہیں. تو اس مسئلے کو سمجھنا ہے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا سب کے لیے رکن ہے، امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، سب کے لیے، اور ہر نماز کے لیے. یہ بھی جان لیں، صرف فرض کے لیے نہیں، صرف سنت کے لیے نہیں، نفل کے لیے نہیں،
حتیٰ کہ جنازے کی نماز کے لیے بھی جو بھی قسم کی نماز ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر رکن ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں اور اس کے بعد میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، دلیل سے سمجھیں، کیونکہ دین کو ہمیں دلیل سے سمجھنا ہے۔ میں صرف بتا دوں تو آپ ہو سکتا ہے کہیں گے مولانا تو ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے مولانا تو کچھ اور کہتے ہیں۔ جب آپ کو دلیل دوں گا، حوالے دوں گا، آپ جب سمجھیں گے، غور کریں گے تو یقین ہوگا آپ اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی طرف بلائیں گے، اور بطور خاص نماز کو نماز کی طرف پڑھیں گے، شمار میں ہو، اللہ کے نزدیک شمار کی جائے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کا اجر ملے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وقت پورا کر رہے ہوں نماز کے لیے، نماز کا وقت پورا کر رہے ہوں لیکن نماز نہیں ہوتی ہو تو پھر فائدہ نہیں اس نماز کے پڑھنے کا۔ چلیں ایک دلیل دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے 756 نمبر کی، 756 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ تو ایک عام حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ اب آپ کو امام بخاری کی فقاہت بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر ذکر کر کے امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے باب کیا باندھا ہے، باب کو ذرا غور سے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام بخاری اس حدیث کے اوپر باب قائم کرتے ہیں، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم۔ قرأت، سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا واجب ہے، کس کے لیے؟ للامام والماموم، امام کے لیے، اور ماموم عربی میں بولتے مقتدی کو، امام کے لیے اور مقتدی کے لیے، فی الصلوات کلھا، فی الحضر والسفر، سفر کی نماز میں، حضر کی نماز میں، اقامت والی نماز میں، تمام قسم کی نمازوں میں امام کے لیے اور مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کا باب وما یجہر فیہا وما یخافت، اور وہ نماز جو سری پڑھی جاتی ہے اور وہ نماز جو جہری پڑھی جاتی ہے، تمام قسم کی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے لیے اور مقتدی کے لیے واجب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کر امت کو، ہم کو، آپ کو، دنیا والوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں صرف امام کے لیے حکم نہیں ہے کہ صرف امام ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی کو بھی پڑھنا۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے ہم پر احسان کیا ہے، امت کی رہنمائی کی ہے، ہمارے درمیان سے جھگڑے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب نہ سمجھنے والے نہ سمجھیں تو زبردستی تو ہم نہیں سمجھائیں گے، ہمارا کام ہے بتانا، ہمارے جو اسلاف نے دین سے جو سمجھا ہے ہم دین پر اسی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل سے دین کو نہیں سمجھیں گے۔ جیسے آج غامدی قسم کے لوگ یا مرزا جو ہے جہلمی قسم کے لوگ اپنے انداز میں دین کو سمجھ رہے ہیں، گویا کہ اس سے پہلے دین کو سمجھا ہی نہیں گیا، دین پر عمل ہی نہیں کیا گیا اور دین کی تشریح اور تعبیر نہیں کی گئی۔ یہ لوگ ایک نیا فلسفہ اور نیا طریقہ اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے ایجاد کر رہے ہیں۔ دین کو ایسے نہیں سمجھنا ہے عقل سے، دین کو ہم اسلاف کی فہم کے مطابق سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی۔ ایک دوسری حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نماز پڑھائی جو بلند آواز سے نماز پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے ہمیں فرمایا کہ جب ہم بلند آواز سے تلاوت کریں تو تم ہمارے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور کچھ نہیں پڑھنا۔ آپ نے حکم کن کو دیا ہے؟ پیچھے والے کو۔ آپ تو امام ہیں ہی نا، دنیا والوں کے لیے، صحابہ کے لیے امام ہیں، نماز کے لیے امام ہیں۔ پیچھے جو مقتدی ہیں صحابہ کرام، ان کو آپ نے بتایا کہ اگر ہم جہری نماز پڑھیں، آواز بلند کر کے پڑھیں تو ہمارے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور کچھ نہ پڑھنا۔ یہ بہقی کے اندر روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ ایک تیسری حدیث وہ بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کافی مشہور ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی قرأت بوجھل ہو گئی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میرے پیچھے تم لوگ قرأت کرتے ہو، کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم لوگ آپ کے پیچھے کچھ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صفت الصلاح کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ تو اس حدیث میں تو اور بھی کلیئر ہو گیا کہ نماز کی قرأت کی جائے تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ کافی اہم مسئلہ ہے اور نماز کے رکن میں سے ہے۔
اس لیے نماز کا جو رکن ہے اس رکن کا نماز کے اندر اہتمام کرنا ہمارے لیے کافی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا رکن میں نے بتایا۔ اب آتے ہیں نماز کے چوتھے رکن کی طرف۔ چوتھا رکن ہے ہر رکعت میں رکوع کرنا۔ ہر رکعت میں رکوع کرنا یہ چوتھا رکن ہے۔ پانچواں رکن ہے رکوع سے اٹھنا۔ ذرا سمجھیے اس بات کو، پانچواں رکن ہے رکوع سے اٹھنا، یہ پانچواں رکن ہے۔ اور چھٹا رکن ہے رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ اتنی دیر میں دو رکن آ جاتا ہے، اور ایک رکن کو ہم میں سے اکثر لوگ غائب کر دیتے ہیں۔ اٹھتے تو ہیں رکوع سے لیکن سیدھا نہیں اٹھتے، اٹھ کر سیدھا کھڑا بھی ہونا ہے، یہاں پہ دو رکن ہے، بلکہ رکوع کو بھی ملاتے ہیں تو تین رکن ہو جاتا ہے۔ ایک تو رکوع کرنا ایک رکن ہو گیا، اٹھنا دوسرا رکن ہو گیا، اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ کون سا رکن ہو گیا؟ تیسرا رکن ہو گیا۔ ایک رکوع میں نماز کے تین ارکان آتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم ان تین ارکان میں سے کیا تینوں ارکان پورا کرتے ہیں؟ کتنے سارے لوگ پورا ارکان نہیں پورا کرتے ہیں۔ تیسرا رکن جو ہوتا ہے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا اطمینان سے، یہ تو بہت کم لوگ جو ہے اس رکن کو ادا کرتے ہیں، جلدی سے بھاگ جاتے ہیں، جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تین ارکان ہے ایک رکوع کے اندر، ان تینوں رکن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ساتواں رکن ہے ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا۔ کوئی ایک مرتبہ اگر سجدہ کرتا ہے وہ رکعت نہیں ہوگی۔ اگر کسی رکعت میں کوئی ایک سجدہ کر دیا، بھولے سے اگر کر لیا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک الگ جو ہے رکعت پڑھنی پڑے گی۔ یہ رکعت ہوئی ہی نہیں۔ کیوں رکعت نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ رکن ہے۔ رکن کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ 2 سجدہ کرنا ہر نماز میں اور ہر رکعت میں رکن ہے۔ اگر کوئی بھولے سے ایک سجدہ چھوڑ دیا تو نماز تو ہوگی، اس وقت ہوگی جب اس رکعت کو شمار نہیں کرے گا، اس رکعت کے بدلے ایک رکعت مزید بڑھائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہر نماز میں ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا یہ ایک رکن ہے، ساتواں رکن۔ آٹھواں رکن ہے سجدے سے اٹھنا اور دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا، یعنی سجدے سے اٹھنا اور دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا۔ جب ہم 2 سجدے کرتے، ایک تو سجدہ ہم نے کر لیا، ایک رکن ہو گیا، سجدے سے اٹھنا دوسرا رکن ہو گیا، اور اٹھ کر اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھنا یہ تیسرا رکن ہو گیا، رکوع کی ہی طرح۔ ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے، عام طور سے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی حدیثیں پڑھیں گے تو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہماری نماز ہے یا نہیں ہے، ایسا محسوس ہوگا۔ تو سجدے سے اٹھنا اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ نماز کا 8واں رکن بیان کیا۔ اب یہاں پر کئی ارکان ہم نے بتائے، ان ارکان کی ہم دلیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں رکوع کا اور سجدے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا نماز کے ارکان میں سے ہیں، اور پھر مزید جو رکوع سے اور سجدے سے متعلق ارکان ہیں وہ دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ ان حدیثوں کو آگے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور خاص طور سے سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مجھے سجدے میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 7 ہڈیوں پر۔ سجدے میں بھی ہمارے درمیان غفلت ہوتی ہے، صحیح سے ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ کتنی ہڈی پر؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے۔ وہ 7 ہڈی کون کون سی ہے؟ 2 ہاتھوں کی ہڈی ہے، اور 2 گھٹنے کی ہڈی ہے، 4 ہڈی ہو گئی۔ 2 پیر کی ہڈی ہے، 6 ہو گئی، اور 1 ہڈی شمار کی جاتی ہے پیشانی کی ساتھ ساتھ ناک کی، یعنی ناک بھی زمین پہ لگی ہوئی ہونا چاہیے۔ ناک بہت سے لوگ اٹھائے رکھتے ہیں تو یہ نہیں صحیح ہے، ناک بھی زمین سے ٹچ ہونی چاہیے۔ ناک اور پیشانی دونوں کو ایک شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ 7 قسم کی ہڈی پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سجدہ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ تو 8 ہم نے ارکان بتا دیے۔ 9واں رکن ہے مذکورہ اعمال۔ یہ جو ارکان ہم بتا رہے ہیں، مذکورہ ارکان میں اعتدال اور طمانینت ہونی چاہیے۔ اعتدال بھی اور طمانینت بھی نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ اعتدال کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ نماز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پر قیام میں ہم نے اگر 3 منٹ لگایا ہے تو ایسا نہیں کہ رکوع کرتے ہوئے جھٹکے سے 10 سیکنڈ میں رکوع ہم کر لیں، 10 سیکنڈ میں سجدہ کر لیں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اعتدال وہ کنڈیشن جو قیام کے اندر تھی، جو وقفہ آپ نے قیام میں لیا ہے وہی وقفہ رکوع میں ہونا چاہیے۔
رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی وہی وقفہ ہونا چاہیے، وہی وقفہ سجدے میں ہونا چاہیے، وہی وقفہ سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس میں ہونا چاہیے. یہ ہے اعتدال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی طرح سے ادا کیا کرتے تھے، اور ہماری نماز ایسی نہیں ہوتی ہے. ہماری نمازیں ایسی نہیں ہوتی، ہماری نماز میں اعتدال نہیں ہوتا ہے. تو اعتدال بھی چاہیے اور سکون بھی چاہیے. سکون کا مطلب ہر کنڈیشن کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا ہے. جیسے کہ رکوع ہی میں بتایا کہ رکوع میں جائیں گے تو پوری طرح رکوع میں جائیں گے، جھکیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، اطمینان سے اٹھیں گے، جھٹکے سے نہیں اٹھیں گے، اور پھر اٹھ کر اطمینان سے مکمل کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ ہڈی جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. سکون ہونا چاہیے، جلدی بازی نہیں کہ جھٹکے سے ہم کھڑے ہو گئے جیسے کثرت میں کرتے ہیں، یوگا میں کیا جاتا ہے، جھٹکے سے جھٹکا مارا جاتا ہے. نماز جھٹکا نہیں ہے، نماز کیا ہے؟ سکون ہے، قرار کی چیز ہے، دل کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے. تو اللہ کا جو ذکر ہے، کون سی چیز اللہ کا ذکر؟ یہ عبادت، نماز. نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اس کو سکون سے ادا کیا جانا چاہیے، اس کو جھٹکے سے جلد بازی میں نہیں ادا کرنا ہے. تو نماز کے جو ارکان ہیں ان کو ہم اعتدال سے اور سکون کے ساتھ ادا کیا کریں گے، ان میں جلد بازی نہیں کریں گے. یہاں پر ایک بہت مشہور حدیث ہے جو اہل علم کے درمیان معروف ہے، مسیء الصلاۃ کہتے ہیں، نماز میں غلطی کرنے والا کیا کیا غلطی کرتا ہے. اس حدیث کا نام علماء نے دیا ہے اور کافی مشہور ہے. اس حدیث کو ہمیں ابھی سننا بھی ہے، اور اس حدیث کو جا کے آپ اچھے سے پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6667 نمبر کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آج کے بیان میں سب سے امپورٹنٹ حدیث یہی ہے، سب سے اہم حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھا، پھر آ کے کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے. ایک شخص نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی، تم نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اگر آج کوئی مولوی کسی کو کہہ دے لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس مولوی کو تو حالت خراب کر دے گا، مار مار کے جو ہے ادمور کر دے گا. یہ مولوی ہمارے پر فتویٰ لگانے والا ہے، ہماری نماز کو نماز ہی نہیں کہہ رہا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں عبرت لینی ہے، نصیحت لینی ہے کہ آخر انہوں نے نماز تو پڑھی ہوگی نا، نماز تو پڑھی ہوگی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں انہوں نے بھی تو نماز پڑھی ہوگی. آخر کیا وجہ ہے کہ نماز کو نماز ہی شمار نہیں کیا گیا؟ آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی نماز پڑھ کے آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. سوچنے والی بات ہے نا. اسی طریقے سے ہم اپنی نماز پہ غور کریں گے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ ہماری نماز ہے یا نہیں ہے. تو وہ بندہ لوٹ گیا، دوبارہ نماز پڑھا، دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز گویا کہ پڑھی نہیں ہے. پھر لوٹ گیا، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے آیا، پھر تیسری مرتبہ کا ذکر ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجئے، مجھے نماز نہیں آتی ہے، آپ نماز سکھا دیجئے. تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز سکھایا. یہی نماز ہمیں پڑھنی ہے جو سب سے اہم حدیث ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو اچھی طرح وضو کرو. جھٹ پٹ وضو بھی نہیں کرنا ہے. وضو میں اگر خشک رہ جائے، وضو میں اگر کمی رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے کامل وضو بھی چاہیے، جیسے کامل نماز پڑھنی ہے اسی طریقے سے کامل وضو کرنا ہے. اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں، آج کل حرم شریف میں بہت ساری جو خواتین آتی ہیں نماز پڑھتی ہیں تو خواتین بوتل لے کر آتی ہیں اور وہ بوتل اس میں چھید کر کے اسپرے کی طرح بنا لیا جاتا ہے. پانی کا بوتل ہے، وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس اسپرے سے ہاتھ پہ پانی مار لیا، چہرے پہ پانی مار لیا، پیر پہ پانی مار لیا. ایک سوال میرے پاس پچھلے ہفتہ آیا، ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں حرم گئی تھی اور اس طریقے سے مجھے وضو کرنے کے لیے کہا گیا کہ اسپرے والے بوتل سے وضو کر لو، ناک میں اور منہ میں کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، چھوڑ دو گے چلے گا. اولاً اسپرے والے بوتل سے وضو کرتے ہیں
مکمل اعضائے وضو دھلنے کا امکان نہیں ہے، خشک رہنے کا امکان ہے۔ جب آپ پانی زیادہ تعداد میں مقدار میں لیتے ہیں، دونوں ہاتھ میں چلو میں لیتے ہیں، پھر آپ اچھے سے دھلتے ہیں۔ اسپرے میں تو چھڑکاؤ کی طرح پانی نکلتا ہے، تو کہیں خشک رہے گا، کہیں بھیگ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ناک میں پانی لینا اور منہ میں کلی کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا غسل میں بھی ضروری ہے، وضو میں بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی غسل کرتا ہے، ناک میں پانی نہیں لیتا ہے، منہ میں پانی نہیں لیتا ہے، کلی نہیں کرتا ہے، غسل بھی نہیں ہوگا۔ اور وضو میں بھی اگر ترک کر دیتا ہے، نماز میں ناک میں 2 عمل ہے، پانی چڑھانا اور صاف کرنا، اور منہ کی کلی کرنا، تو یہ دونوں عمل نماز کے وضو کے لیے جو ہے فرائض میں سے ہے۔ تو اس لیے وضو کریں، کامل وضو کریں، ایسا وضو نہ ہو کہ وضو ہی نہ کہلائے اور ہماری نماز میں، ایک تو ہماری نماز ہی کتنی خشوع والی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے، پھر وضو بھی صحیح سے نہ کریں، تو وضو بھی ڈھنگ سے کریں، چاہے وقت لگے، اس کے لیے نہ پرواہ کریں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے عبادت قبول نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کامل وضو کریں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کرو، اور پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو۔ یہی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے، نماز کا رکن ہے یہ۔ اور جو کچھ تمہیں قرآن سے یاد ہو، جو کچھ پڑھنا تمہارے لیے میسر ہو، وہ تم پڑھو، پھر تم رکوع کرو۔ غور سے سنیں، پھر تم رکوع کرو، اور جب تم سکون سے رکوع کر لو، الفاظ پہ غور، جب تم سکون سے رکوع کر لو تو اپنا سر اٹھاؤ۔ رکوع میں یہ نہیں کہ گئے اور اٹھ گئے، حاضری پوری نہیں کرنی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ بہت ساری جگہ حاضری پوری کرتے ہیں، تو نماز میں حاضری نہیں لگانی ہے۔ نماز عبادت ہے، شوق اور لذت سے ادا کرنا ہے، شوق سے اور لذت کے ساتھ، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، تمام ارکان، تمام واجبات اور سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ تو جب تم سکون سے رکوع کر لو تو اپنا سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تب سجدے میں جاؤ، اور جب تم اچھی طرح سجدہ کر لو تب جا کر سجدے سے سر اٹھاؤ۔ یعنی سجدے میں جانا ہے تو سجدے کی حاضری نہیں لگانی ہے۔ حاضری لگاتے ہیں نا بہت سارے لوگ، خاص طور سے سعودی لوگ، جو سیلری لینی ہوتی ہے نا، حاضری لگاتا ہے، کیمرے میں تصویر آ جائے، اٹینڈنس بنا لے، پھر سیلری آ گئی مہینے پہ۔ یہ حاضری نہیں لگانی ہے ہمیں نماز میں، سجدے میں، رکوع میں حاضری نہیں، اچھی طرح سے سجدہ کر لیں، سجدے میں جائیں، اچھے طرح سے سجدہ کریں، اطمینان سے سجدہ کر لیں، پھر اٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں، یعنی سجدہ کرنے کے بعد پھر اطمینان سے بیٹھیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کر اطمینان سے سجدہ کر لیں، پھر اس کے بعد سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں۔ اور آپ نے فرمایا یہ عمل آپ نے 1 رکعت کی مثال دی نا، آپ نے صحابی کو 1 رکعت کی مثال دی، اس طرح سے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پھر آپ نے فرمایا یہی عمل تم پوری نماز میں جاری رکھو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ افعل ذلک فی صلاتک کلھا، کہ تم یہ عمل اپنی نماز میں، پوری نماز میں جاری رکھو، یعنی اعتدال سے، سکون سے اپنی پوری نماز ادا کرو۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کو ہمیں مزید جو ہے تشریح کے ساتھ، علماء نے مزید اس حدیث کی کیا تشریح کی ہے، اس حدیث کے بارے میں مزید اور کیا تفاصیل بیان کی ہے، ان چیزوں کو ہمیں مزید پڑھنا چاہیے تاکہ اپنی نماز کی ہم اصلاح کر سکیں۔ آج ہماری نمازیں ایسی نہیں ہوتی، ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں کہے کہ لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسی ہماری نماز ہے، لوٹانے والی نماز ہے، اس نماز کو لوٹانا ہے، اس نماز کو پھر سے پڑھنا ہے، ایسی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اسی لیے سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو 2535 نمبر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کتنے سال؟ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے نا۔ 60 سال آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رکوع کرتا ہے تو سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا۔ معاملہ زیادہ یہی پھنستا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدمی رکوع کرتا ہے تو سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، اور سجدہ اگر ٹھیک سے کرے تو رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا۔ تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے 60 سال کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ ہماری زندگی جیسے ابھی 35 سال ہوگی، 40 سال، کوئی 50 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، 50 سال کے مان لیجیے لیٹسٹ سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں 50 سال، 55 سال یہی ہو سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اتنے سال کے ہم میں سے ہوں گے، 50 سال سیما رکھتے ہیں، لیمٹ رکھتے ہیں 50 سال کے۔ ہم نماز اسٹارٹ کب سے کر رہے ہوں گے؟
10 سال کے بعد 15 سال کے بعد 10 ہی سال نکال دیں 50 سال میں سے، باقی کتنی بچی؟ 40 سال۔ یہاں 60 سال کی نماز ضائع ہو رہی، 60 سال کی نماز نہیں، اب تو 60 سال نماز بھی نہیں پڑھیں، 40 سال کی زندگی نماز پڑھیں، وہ بھی ان کی بات کر رہا ہوں جو عمر دراز ہے۔ اتنے سال، 60 سال تک بھی آدمی نماز پڑھتا رہے، لیکن اگر رکوع صحیح سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ صحیح سے نہیں کر رہا ہے، نماز صحیح سے نہیں کر رہا، پڑھ رہا، اعتدال نہیں، اس میں سکون نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہے۔ تو سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں، کیا جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے جو سنن نسائی میں 1317 نمبر کی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں جو نماز میں کمی کر دیتے ہیں، نماز میں کمی کر دیتے ہیں۔ کمی کا مطلب کیا؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو شرائط ہیں، ان کو پورا ادا نہیں کرتے ہیں، رکوع صحیح سے نہیں کرتے، سجدہ صحیح سے نہیں کرتے، جھٹ پٹ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس بندے سے پوچھتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم یہ جو نماز پڑھ رہے ہو کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا 40 سال سے۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو سوچنے کے قابل ہے، سمجھنے کے قابل ہے، غور کرنے کے قابل ہے، تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت، 40 سال سے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور یہ بھی سن لو، اگر اسی حال پہ تمہاری موت آ جاتی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرتے، تمہارا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ سے ہٹ کر ہوتا۔ اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم تو نماز حنفی پڑھتے ہیں، شافعی پڑھتے ہیں، بریلوی والی نماز پڑھتے ہیں، صوفیوں والی نماز پڑھتے ہیں، خود ساختہ نماز پڑھتے ہیں، بناوٹی نماز پڑھتے ہیں۔ ان نمازوں کے اندر سنت کی ادائیگی نہیں ہوتی، ان نمازوں کے اندر اپنی طرف سے ہم بہت ساری چیزیں ایجاد کر کے داخل کیے ہوئے ہیں، وہ ایڈ کر کے اضافہ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں، اپنی طرف سے اضافہ کر کے پڑھ رہے ہوتے، ہم نے تو پہلے بھی نماز کو بگاڑ رکھا ہے، پھر ہماری نماز کیسے ہو سکتی؟ ایسا آدمی اگر نماز پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہے، ملت اسلام پر یا ملت محمد پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر امام بخاری نے بھی، اتنی اہم حدیث ہے کہ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے۔ 40 سال کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے جو حدیث ذکر کیا اس حدیث کے اندر یہ ہے، ابو وائل بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 389 نمبر کی حدیث ہے، ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو اپنے رکوع اور سجدے کو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ اب یہاں اس کی وضاحت آ گئی کہ نماز میں کیا کمی کر رہا تھا، تو یہ وضاحت صحیح بخاری کی روایت میں آ رہی ہے کہ یہ اپنے رکوع اور سجدے کو ٹھیک سے نہیں ادا کر رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ اپنے رکوع کو اور اپنے سجدے کو صحیح سے ادا نہیں کر رہا تھا، اتمام نہیں کر رہا تھا، جلدی پڑھ رہا تھا، اعتدال اس کے اندر نہیں تھا، سکون اس کے اندر نہیں تھا، اس طرح سے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس بندے نے نماز پڑھ لی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو نا، ما صلیت، تمہاری نماز ہوئی نہیں، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور ابو وائل کہتے ہیں کہ میرا خیال، میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر تم اس طریقے پر مر جاتے، اس طرح نماز پڑھتے مر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تمہارا انتقال نہیں ہوتا۔ اب بتائیں ہماری جو نمازیں ہیں، ہم نے جو نمازیں اب تک پڑھی ہیں، یا دنیا میں جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، وہ لوگ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو نماز کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم ان نمازوں کو نماز کہہ سکتے ہیں؟ ذرا لوگوں کا چھوڑیں، اپنا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں۔ آپ حنفی، شافعی، وہابی، بریلی کہیں نہیں، آپ نماز پڑھنے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے آئیں۔ یہی مطالبہ ہم سے، اللہ کی بندگی کرو، ویسے کرو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ کس کو نماز کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ نہیں، اپنے پیر صاحب کو۔ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کسی غوث کے لیے، داتا کے لیے، پیر فقیر کے لیے، کسی پجاری کے لیے، کسی بابا اور ملنگ کے لیے؟ نہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو جب نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نماز لانے والے محمد ہیں، نماز کی صفت بتانے والے محمد ہیں، نماز کا طریقہ بتانے والے محمد ہیں، نماز کی کیفیت، پڑھی جانے والی چیز، نماز کے جو طور طریقے سب سکھانے اور سمجھانے والے محمد ہیں، تو طریقہ ہم کہاں سے لیں گے؟ کیفیت ہم کہاں سے لیں گے؟ نماز پڑھنے کا انداز، طریقہ اور کیفیت کہاں سے اخذ کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ہم نے اپنی نمازوں کو الگ الگ کیوں کر لیا؟
دیکھیے کتابیں جو آپ دیکھیں گے بازار میں، مکتبے میں کتابیں ملتی ہیں، حنفی نماز، بریلوی نماز ہے، اس طرح سے نمازیں آتی ہیں نا. نماز ایک ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. میرے بھائی آپ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ جب سنت کے مطابق نماز ادا کریں تو آپ کو وہاں بڑا کا تانا دیا جائے، اس کی پرواہ نہ کریں. آپ کو گاؤں سے نکال دے، سماج سے نکال دے، سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، لوگ اس وجہ سے بھی بہت ساری سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں. آپ اس کا خوف نہ کریں. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، جب آپ ہندو سے نہیں ڈرتے ہیں، کافر سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ یہودی سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ اسرائیل سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ نصارہ سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے گھر والے سے ڈرتے ہیں، اپنی بستی والے سے ڈرتے ہیں، اپنے مسلمان سے ڈرتے ہیں، اپنے سماج سے ڈرتے ہیں. آپ نے کلمہ پڑھ کے آپ نے تو جنگ کر لیا کافروں سے، اب کون سی جنگ باقی رہ گئی؟ کسی سے ڈرنا نہیں ہے. حق مل جائے، حق کو آپ تسلیم کر لیں، اسی پر قائم رہیں، اس پر جم جائیں، اس سے بال کے برابر بھی پھرنے کی کوشش نہ کریں. تو نماز کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. اس طریقے سے نماز پڑھیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہاں سنن نسائی کی حدیث اور ایک اور حدیث بھی بیان کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 3 چیزوں سے منع کیا، 3 چیزوں سے. ایک تو یہ ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے منع کیا، اور ہماری نمازیں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں، ٹھونگ مارتے ہیں. جیسے کوا کوئی چیز کھاتا ہے، جلدی جلدی کھاتا ہے، نماز بھی اسی. ابھی قیام میں ادھر نظر پھیرتے دیکھیں نماز پڑھنے والے کو، وہ رکوع میں چلے گئے، پھر ایک جھٹکے ادھر کر کے پھر دوبارہ نظر ڈالیں نماز پڑھنے والے، وہ رکوع میں چلے، سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اڑ گئے. یہ ہماری نمازیں کوے کی ٹھونگ کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. نماز میں کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنے سے منع کیا. دوسری چیز ہے نماز میں درندے کی طرح اپنے بازو بچھانے سے منع کیا، درندے کی طرح. یہاں تو سنن نسائی میں درندے کی طرح، سنن نسائی کی دوسری حدیث ہے جس میں کتے کی طرح ہے. سمجھنے والی بات ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ہمیں عبرت لینے کا حکم دیا ہے، ایک نصیحت دی ہے، یعنی ایسی مثال دی ہے کہ لوگ عبرت لیں. کتے کی طرح اپنے بازو زمین پر سجدے کی حالت میں نہ پھیلاؤ. یہ مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور اس معاملے میں عورتیں خطا کر رہی ہیں. یعنی عورتیں جو سجدہ کرتی ہیں، خاص طور سے احناف کے یہاں، دیوبندی کے یہاں، بریلوی کے یہاں، میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے نفرت کر رہا ہوں، نہیں، نماز کی اصلاح میں چاہتا ہوں. آپ نماز نہ میرے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ نماز کسی انسان کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اللہ کی بندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. عورتوں کا بھی وہی سجدہ ہے جو مردوں کا سجدہ ہے. عورتوں کی نماز دیکھیں، جب وہ سجدے میں ہوتی ہیں، ران ہے، ران پنڈلی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ جو ہے زمین پر بچھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک جانور یا کتا زمین پر بیٹھا ہوا. اس کیفیت میں عورت نماز پڑھتی ہے. اور مولوی دلیل دیتے ہیں کہ اس میں عورتوں کے لیے پردہ ہے، اس میں عورتوں کے لیے پردہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پردہ معلوم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پردہ بتانے والے، عصمت اور حفاظت، آبرو، حیا، نبی سے بڑھ کر کوئی بتانے والے. نبی نے جو طریقہ بتایا ہے نماز کا، اسی میں عورتوں کے لیے عصمت ہے، عفت ہے. اگر آپ عورتوں کے لیے پردہ چاہتے ہیں، ایکسٹرا چاہتے ہیں، ڈبل ایکسٹرا، ٹرپل لارج جو ہے پردہ چاہتے ہیں، کریں نا. آپ اپنی بہو بیٹی کو ایک نقاب نہیں 2 برقع لگائیں، 3 برقع لگائیں، 10 برقع لگا کر کے بازار نکالیں، بازار جانے ہی نہیں دیں، گھر میں قید کر کے رکھیں، تالا مار کے گھر پہ رکھیں، ہم آپ کا ویلکم کریں گے. لیکن نماز میں اپنی طرف سے جدید قسم کا پردہ ایجاد نہیں کریں. جو پردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ہے، آپ وہ پردہ نماز کے اندر اپنی طرف سے ایجاد نہ کریں. نماز عبادت ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی اسی انداز میں پردہ کرنا ہے، اسی انداز میں جو ہے عبادت کرنی، اسی انداز میں سجدہ کرنا ہے. تو عورتوں کا بھی سجدہ وہی ہے جو مردوں کا ہے. اس لیے میرے بھائی، وہ مولانا جو پردہ کے چکر میں نماز اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نماز میں بال کے برابر بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں لا سکتے ہیں، بال کے برابر. اور یہاں تو پورا سجدہ کا سجدہ الٹ گیا، سجدہ بدل گیا، رکوع بھی جو ہے دوسرے انداز میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز
کا طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ طریقہ ہی عورت کے لیے بھی صحیح ہے، مرد کے لیے بھی صحیح ہے۔ پردے کا جو مسئلہ ہے، عفت کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے جو بتایا ہے اس کو برتیں، اس کو لاگو کریں، اور جہاں حیا کا مسئلہ ہے، جہاں پردے کا مسئلہ ہے، جس انداز میں بتایا کہ آپ پردہ کریں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا، حیا کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے۔ ہمیں کچھ بنانے، ایجاد کرنے اور گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ نمازی آدمی ایک جگہ کو مخصوص نہ کر لے، ہے نا؟ نمازی آدمی ایک جگہ کو اونٹ کی طرح، جیسے اونٹ بیٹھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لیتا ہے، ویسے کسی جگہ کو مخصوص نہ کر لے۔ جیسے مسجد میں کوئی جگہ مخصوص کر لے، تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، کسی کی زمین تو نہیں ہے کہ ہم خاص کر لیں یہی نماز پڑھنا ہے۔ اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا قیامت میں۔ تو جب ہم مختلف جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ مختلف جگہ، وہ مختلف ٹکڑا قیامت میں ہمارے لیے گواہی دے گا، یہ بندہ یہاں نماز پڑھا تھا، یہاں اللہ کی عبادت کیا تھا۔ تو ان تین چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ہم نے 9واں رکن پڑھا، اب جو ہے نماز کا 10واں رکن ہے آخری تشہد کے لیے بیٹھنا۔ آخری تشہد جو سب سے لاسٹ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بیٹھنا، یہ 10واں رکن ہے۔ 11واں رکن ہے آخری تشہد میں دعائے تشہد یعنی التحیات پڑھنا، یہ 11واں رکن ہے۔ اب آتے ہیں 12واں رکن پر، آخری تشہد میں درود پڑھنا۔ آخری تشہد میں تحیات بھی پڑھنا، اور 12واں رکن ہوا آخری تشہد میں درود پڑھنا، جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھنا۔ اور نماز کا 13واں رکن ہے تمام ارکان میں ترتیب قائم رکھنا۔ نماز کے جو ارکان ہیں، ان ارکان میں جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، رسول اللہ نے رکھی، ان ترتیب سے ہمیں نماز ادا کرنا۔ اب جیسے قیام پہلے ہے تو پہلے رکوع نہیں کریں گے، پہلے قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، اس ترتیب سے ہم نماز ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے 14واں رکن، آخری رکن ہے نماز کے اختتام پر دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرنا، جس کے لیے بارے میں پہلے ہم حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، اور نماز کو حلال کرنے والی چیز تسلیم ہے، سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ 14 ارکان تھے نماز کے۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے واجبات کی طرف۔ نماز کے 8 واجبات ہیں۔ واجب کا مسئلہ میں نے بتا دیا، عمدن اگر کوئی واجب چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن لا علمی میں یا بھول کر اگر کوئی نماز میں واجب چھوٹ جائے اور سلام سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ سلام سے پہلے سجدے سہو کر لے گا، واجب کی بھرپائی ہو جائے گی۔ جیسے کہ نماز کے اندر جو ہے پہلا تشہد یہ واجب ہے۔ اگر عام طور سے کہیں کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے، دوسری رکعت پہ بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ واجب اگر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، اگر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے تو بیٹھے ہی رہے، بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ اٹھ گئے، مکمل اٹھ گئے، تو اب لوٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، لوٹ کے بیٹھنا نہیں۔ اب اس کے بدلے کیا کریں گے؟ یہ واجب ایک چھوٹ گیا بیٹھنا، تب ہم سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لیں گے، یہ واجب کی بھرپائی ہو جائے گی۔ تو یہ واجب کا مسئلہ آتے ہیں۔ نماز کے واجبات 8 ہیں۔ پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ، ایک تو ہے تکبیر تحریمہ، اس کے علاوہ جو جتنی تکبیرات ہیں جن کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، تکبیرات انتقال، انتقال کا مطلب منتقل ہونا، یعنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں جانا، وہ جو تکبیرات انتقال ہیں وہ ساری تکبیرات کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ یہ پہلا واجب۔ یہ کن کے لیے واجب ہے؟ امام کے لیے، مقتدی کے لیے اور منفرد، سب کے لیے۔ تکبیرات انتقال، تکبیر تحریمہ رکن میں ہم نے بتا دیا، اس کے بعد جتنی تکبیریں بچتی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ واجبات میں ہیں، اور امام اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہے۔ مقتدی کو سرن پڑھنا ہے، امام تو جہرن پڑھے گا تاکہ مقتدی امام کی مطابقت کرے، اور مقتدی کو سرن پڑھنا، یہ پڑھنا ہے واجبات میں سے، اس لیے اس کو چھوڑیں گے نہیں، آہستہ آہستہ اپنے دل میں پڑھیں گے۔ اس کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ تو یہ واجبات میں سے یہ حکم ہے، اور حکم جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہو، امر ہو، تو امر جو ہے وجوب کا تقاضا کرتا ہے، واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ واجبات میں سے ہے۔ نماز کا دوسرا واجب امام اور منفرد کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ مقتدی کو نہیں کہنا، امام کو اور منفرد کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ اور تیسرا واجب ہے تحمید، ربنا ولک الحمد کہنا، یہ تینوں کے لیے، امام کے لیے، منفرد کے لیے اور مقتدی کے لیے۔ اسے اسی حدیث میں ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا ربنا ولک الحمد، تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو۔ تو یہ 3 واجبات۔ چوتھا واجب ہے رکوع میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، اور
پانچواں واجب ہے سجدے کی حالت میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابو داؤد میں حدیث ہے 869 نمبر کی، ابن ماجہ میں ہے 867 نمبر کی، اور مسند احمد میں 17414 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ واقعہ کی آیت ہے 74 نمبر کی آیت ہے، فسبح بسم ربک العظیم، سورہ واقعہ میں آیت ہے فسبح بسم ربک العظیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکوع کے لیے اپنا لو، اس آیت کو رکوع کے لیے اپنا لو۔ تو رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اسی آیت سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم لوگ سجدے کے لیے اختیار کر لو، اسی سے ماخوذ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اسی سے ماخوذ ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ حدیث حقیقت میں جو ہے قابل استدلال ہے، یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اور شیخ پاکستان کے شیخ ہیں زبیر علی زئی، انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسری حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ تسبیح پڑھتے تھے، رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے تھے۔ تو یہ سجدے کا اور رکوع کا معاملہ ہو گیا۔ دونوں سجدے کے درمیان رب اغفر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت رہی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی 2 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی دوسری دعائیں ہیں، کم از کم یہ آسان، اس کو ضرور سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور اس کو دونوں سجدوں کے درمیان ہم پڑھیں، تاکہ اگر یہ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ کو یہ بھی تو پتہ چلے گا کہ سجدے کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، سجدے میں گئے، سجدے سے ابھی پوری طرح اٹھے نہیں کہ دوسرا سجدہ میں چلے گئے۔ تو جب اگر اس دعا کو بنا لیں کہ ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اس دعا کو پڑھیں گے تو لازماً آپ بیٹھیں گے، تو اس لیے اس دعا کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ 7واں واجب ہے نماز کا تشہد اول کے لیے بیٹھنا، تشہد اول کے لیے بیٹھنا۔ پہلی میں مثال دے کے بتا چکا ہوں کہ پہلا تشہد جو نماز میں، رباعی نماز میں پہلا تشہد، یہ واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے بھرپائی ہو جاتی، لیکن آخری جو تشہد ہے یہ ارکان میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا، اس کے لیے حدیث بھی آتے، ابو داؤد کے اندر 860 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا جلست فی وسط الصلاۃ فاطمئن وافترش فخذک الیسری ثم تشہد، جب تم نماز کے درمیان بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو اور افتراش کرو، یعنی بائیں ران پر جو ہے بائیں ران کو بچھا کے بیٹھو، یعنی 2 رکعت پہ جب بیٹھیں گے تو بائیں ران کو، یہ جو بایاں پیر ہے اس کو، ران کو زمین پہ بیٹھا دیں اور مقعد شریف کو اس پہ رکھ کے بیٹھیں، یہ افتراش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آخری قادہ ہوگا، آخری قادہ، تو اس میں تورک کریں گے، مسنون ہے تورک کرنا۔ تورک کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیچھے والے حصے کو زمین پر بچھائیں گے، ٹھیک ہے، اور بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے نکال کے آپ دائیں طرف کر لیں گے اور دائیں پیر کو زمین پر رکھ کے کھڑا رکھیں گے، قبلے کی طرف کھڑا رکھیں گے، اس کو تورک بولتے ہیں، اور یہ بھی سنت ہے۔ اور 8واں واجب ہے نماز کا پہلا تشہد پڑھنا، پہلا تشہد یعنی التحیات پڑھنا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا جلس احدکم فلیقل التحیات للہ والصلوات، جب تم تشہد کرو تو اس میں التحیات للہ والصلوات پڑھو، یعنی جو پہلا تشہد ہمارا اس میں تشہد پڑھنا، ایک تو تشہد کے لیے بیٹھنا یہ جو ہے واجب میں سے ہے، اور تشہد پڑھنا یہ بھی واجب میں سے ہے، 2 الگ الگ عمل ہیں۔ تو یہ نماز کے 8 واجبات ہیں جن کو میں نے بیان کر دیا۔ اب نماز کی سنتوں کی طرف آتے ہیں۔ سنت کا مسئلہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ سنت اگر عمدن بھی چھوٹ جائے، سہون بھی چھوٹ جائے اور لا علمی میں چھوٹ جائے، نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کامل نہیں ہوگی۔ اس لیے آمین کے ساتھ، رفع الیدین کے ساتھ، تورک کے ساتھ، افتراش کے ساتھ، اطمینان سکون تو الگ مسئلہ ہے، جو سنتیں ان سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے۔ آتے ہیں جلدی سے ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ نماز کی سنتیں 2 قسم کی ہیں، فعلی سنت اور قولی سنت۔ فعلی کسے کہتے ہیں؟ کام کو یعنی ورک کرتے ہیں، کام کو فعلی سنت کہتے ہیں۔ اور قولی سنت کسے کہتے ہیں؟ زبان سے جو کچھ بولیں گے اسے قولی سنت کہتے ہیں۔ تو الگ الگ دونوں سنتوں کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فعلی سنتوں کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر رفع الیدین، جو سب سے امپورٹنٹ ہے نماز کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے، اور رفع الیدین نماز میں 4 مقامات پر ہے، اس کو ذرا سمجھیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت سے اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 4 مقامات پر رفع الیدین کہاں ہے؟ پہلے نمبر پر جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا مقام۔ دوسرا مقام رکوع میں جاتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں۔ تیسرا مقام رکوع سے اٹھتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں۔
چوتھا مقام جب 2 رکعت پہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے تو رفع الیدین کرتے ہیں. یہ 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی حدیث جانتے ہوئے اور اس کا علم حاصل کرتے ہوئے اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو سنت میں کوتاہی کر رہا ہے. اس کا مطلب رسول سے محبت نہیں ہے، سنت سے محبت نہیں ہے، لوگوں سے پیار ہے، مسلک سے پیار ہے، اپنے بابا سے، اپنے امام سے، اپنے جو ہے مولوی سے پیار ہے، اپنے فتویٰ سے پیار ہے، سنت سے پیار نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں کہ سنت سے محبت کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت رسول میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو سنت سے پیار نہیں ہے جو اس کو حق جانتے ہوئے، دلیل جانتے ہوئے اس پر عمل نہ کرے. چنانچہ اس سلسلے میں حدیث دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، ابواب صفت الصلاۃ، ابواب صفت الصلاۃ، نماز کی صفتوں کے ابواب. اور امام بخاری کی فقاہت دیکھیں کتنی اللہ رب العالمین نے کیا سمجھداری دی تھی، کیا فقاہت دی تھی، کس طرح سے دین کی خدمت کی اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مجموعے کو جمع کیا اور اپنی فقاہت کا اظہار کیا. ذرا غور کریں. امام بخاری نے صحیح بخاری میں 4 حدیثیں ذکر کی ہیں، 735 نمبر کی، 736 نمبر کی، 738 نمبر کی، 739 نمبر کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں اور چاروں جگہ یہی حدیثیں ہیں اور یہ نمبرات ہیں. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب آپ رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تب بھی اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی آپ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب آپ جو ہے اس حدیث کو تلاش کریں گے، ابھی تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل میں مختلف اپلیکیشن موجود ہے. آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، جیسے اسلام 360 موبائل ایپ ہے، قرآن و حدیث ایپ ہے، اس میں اردو کے حساب سے بھی حدیث سرچ کر سکتے ہیں. آپ یہ اپلیکیشن لوڈ کریں، بخاری کو سلیکٹ کریں، بخاری کو سلیکٹ کرنے کے بعد زبان جو ہے اس میں اردو زبان کو سلیکٹ کریں، اوپر میں لکھیں رفع یدین، یہ چاروں حدیث آ جائے گی. یہ 4 نمبر آپ کو ذکر کیا، چاروں حدیثیں 735 736 738 739 چاروں حدیثیں 1 سیکنڈ میں آ جائے گی. نہ کسی مولوی کے پاس جانا ہے، نہ کسی مفتی سے فتویٰ لینا ہے، نہ کسی کتاب کو الٹنا ہے، ایک جھٹکے میں اور ہم اس چیز تک پہنچیں گے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، کسی انسان کی نہیں، جس میں شک بھی نہ ہو، جس میں تردد بھی نہ ہو، جس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا فلاں مولوی کا فتویٰ ہم نہیں مانیں گے. نہیں، یہ حدیث رسول ہے، ہمیں ماننا ہی پڑے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاروں حدیثیں ذکر کی. امام بخاری کا باب دیکھیں کس طرح سے اللہ کا جو ہے کرم کہ انہوں نے اس طرح سے دین کی خدمت کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب صفت الصلاۃ قائم کر کے اس کے نیچے پہلا باب باندھا ہے، باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء، یعنی جب تکبیر اولا کہتے ہیں اس وقت رفع الیدین کرنے کا باب، یعنی تکبیر تحریمہ کرنے کے وقت رفع الیدین کرنے کے باب. اس کے بعد دوسرا باب باندھتے ہیں باب رفع الیدین اذا کبر وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ، اس چیز کا باب کہ رفع الیدین کرنا ہے جب تکبیر کہیں، تکبیر اولا کہیں، اور جب آپ رکوع میں جائیں تب رفع الیدین کریں، جب رکوع سے سر اٹھائیں تب جو ہے آپ رفع الیدین کریں. یہ دوسرا باب ہے. تیسرا باب امام بخاری نے باندھا ہے باب الی این یرفع یدیہ، کہ ہم ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے. تو اس میں جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی بیان کی کندھوں تک اٹھانے والی، اور اس سے پہلے جو ہے ایک قول ابو حمید ساعدی کا بیان کیا ہے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. یہ حدیث ہے. ہم حدیث میں کوئی سنی بریلوی کچھ نہیں دیکھنا، ہم حدیث میں کیا دیکھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، سنت، آپ کی حدیث ہم تلاش کریں گے، وہ مل جائے ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے. اب اس کے بعد امام بخاری نے چوتھا باب باندھا ہے باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، کہ 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنے کا باب. یہ چوتھا باب امام بخاری نے قائم کیا. تو یہ چاروں باب کو ملا کر امام بخاری نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ 4 مقامات پر حدیث سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے. کہاں کہاں؟ تکبیر اولا کے وقت، رکوع میں جاتے کے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کا نام سن کر جو مقلد ہیں، جو حدیث سے بھاگتے ہیں، جو سنی تو ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، امام بخاری کا نام سنتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، پسینہ چھوڑ جاتا ہے. بخاری تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. جیسے قرآن سب پڑھنے والے ہیں نا، یہودی بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے تو بہت ہیں قرآن، اور بخاری بھی پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی ہے. اسی لیے ایک شعر کہا جاتا ہے نا،
پڑھتا ہے بخاری جو بلا عشق محمد، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی، بخار آ جاتا ہے لیکن بخاری حقیقت میں نہیں آتی۔ امام بخاری نے ایسا کام کر کے چلے گئے کہ تقلید کا اس سے جنازہ نکل جاتا ہے، تقلید کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، اماموں کو، بابوں کو، پیروں کو نہیں، ڈائریکٹ سنت کو، سنت سے جو ثابت ہے اس پر عمل کرو۔ یا ایک واقعہ آپ کو بیان کر دوں، ایک بھائی جو ہمیں بتا رہے تھے کہ دو آدمی مناظرہ ہو رہا تھا، ایک طرف جو ہے دیوبندی بھائی ہیں، ایک طرف وہابی اہل حدیث ہیں، دونوں میں مناظرہ ہو رہا تھا، رفع الیدین کا معاملہ تھا۔ تو جو دیوبندی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ وہابی نے ایک چوٹ ماری، ایک بڑا جو ہے لایا، جو ہے بڑی دور کی کوڑی لائی کہ چلو اگر تم کہتے ہو رفع الیدین ثابت نہیں ہے تو تم قسم کھاؤ، قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم رفع الیدین ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں، اگر ثابت ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ اب مولانا تو سٹ پٹا گیا، کیونکہ رفع الیدین کی حدیث کون سی کتاب میں نہیں ہے، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں رفع الیدین نہیں ہے، بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، کوئی بھی کتاب رفع الیدین سے خالی نہیں ہے۔ جو عالم ہوگا اس کو پتہ ہے رفع الیدین کی حدیث ہے، اب سناٹے میں آ گیا، زبان گنگ، اگر کہے کہ رفع الیدین نہیں ہے، قسم کھا کے کہے تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور یہ کہہ نہیں سکتا۔ یہیں پر جو ہے وہابی جیت گیا اور جو ہے نعرے لگا کے چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رفع الیدین ثابت ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو یہی پینتر آپ اپنائیں، اس سے آپ قسم دلوا دیں، تم کھاؤ، اگر نہیں ہے تو تمہاری بیوی کو طلاق۔ دیکھیے مولوی حقا بکا ششدر حیران، وہ نہیں کھائے گا قسم، یہ ایک پینترا۔ بہرکیف ہے یہ معاملہ کیا، رفع الیدین ثابت ہے، سنت ہے لیکن ثابت ہے۔ اگر رسول اللہ کی سنت ہے تو آپ عمل کیوں نہیں کریں گے؟ جو سنت نہیں آپ گڑ گڑ کے وظیفے لا رہے ہیں، وہ سنت لا رہے ہیں، یہ سنت لا رہے ہیں، اپنی طرف سے تو نئی ہزاروں لاکھوں سنتیں ایجاد کر رہے ہیں، اور جو رسول اللہ کی سنت ہے آپ کو اس سے پیار نہیں ہے، وہ سنت آپ کو نہیں نظر آ رہی، تو پھر پیار کس سے ہے؟ آپ کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے پیار ہے، اپنے فتووں سے پیار ہے، پھر رسول اللہ کی سنت سے تو پیار نہیں ہوا۔ تو یہ میں سنت بتا رہا تھا، یہ فعلی سنتوں میں سے پہلے نمبر پر 4 مقامات پر جو ہے رفع الیدین کرنا۔ آگے ایک سنت ہے قیام کی حالت میں دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھنا، ایک سنت۔ ایک اور سنت ہے رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑنا مضبوطی سے، ایسے جو لگے کوئی چیز سختی سے پکڑے ہیں، جھکنا ہی نہیں ہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نماز کی حالت میں رہیں تو نگاہیں ادھر ادھر نہیں رکھیں گے بلکہ نگاہیں سجدے کی طرف رکھیں گے۔ نگاہ کا مسئلہ اور بھی کلیئر کر دوں، جب قیام کی حالت میں ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے میں دیکھیں گے۔ جب آپ تشہد کی حالت میں ہیں تو آپ انگلی کی طرف دیکھیں گے۔ حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشہد کی حالت میں ہوتے تو آپ کی نظریں انگلی سے تجاوز نہیں کرتی، جو سبابہ ہے شہادت کی انگلی اس سے تجاوز نہیں کرتی، یہیں پہ نظر ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، یہ نماز کی ایک سنت ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں رہیں گے تو سجدے کو سمجھیں، کیونکہ سجدے میں بھی بہت ساری خطائیں۔ ایک تو ارکان واجبات کا مسئلہ الگ بیان کیا گیا، سنت کا مسئلہ کہ جب آپ سجدے کی حالت میں رہیں گے تو دونوں ران کو پنڈلی سے الگ رکھیں گے، ران کو، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پردہ اپنی جگہ پہ لیکن سجدہ اپنی جگہ پہ۔ سجدے کی کیفیت وہ ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمارا بیان کیا وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سجدے کی حالت میں ران پنڈلی سے بھی الگ ہو، ٹھیک ہے، ران پیٹ سے بھی الگ ہو، دو کیفیت، ران پنڈلی سے، پیر کی پنڈلی اس سے الگ ہو، ران پیٹ سے بھی الگ ہو، یہ دو ہوا۔ اور ایک الگ سنت ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھ جو ہیں زمین پہ بچھے ہوئے نہ ہو، ہاتھ زمین سے بلند ہو، یہ ایک الگ سنت ہو گئی۔ اور اس کے بعد نماز کی حالت میں جب رکوع کریں گے تو رکوع میں سر اور پیٹھ اعتدال میں ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سر اٹھا ہوا ہو اور پیٹھ جو ہے نیچے کی طرف کمر جھکی ہوئی ہو، برابر مستوا میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پہلے تشہد میں افتراش کرنا، پہلے تشہد میں جب 2 رکعت پہ بیٹھیں گے تو افتراش یعنی بایاں پیر بچھا کے اس پیر پہ مقعد کو رکھ کے بیٹھیں گے 2 رکعت پہ، اور جب 4 رکعت پہ بیٹھیں گے تو تورک کریں گے۔ تورک کا طریقہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے ہم پکچر کے ذریعے بھی بتائیں گے، بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال کے دائیں جانب کر لیں گے اور مقعد کو زمین پر بچھائیں گے اور دائیں پیر کو زمین پر کھڑا کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے ایک سنت تھی۔ اب آتے ہیں قولی سنت کی طرف۔ نماز میں قولی سنت یہ ہے کہ استفتاح دعائے ثنا پڑھیں گے، دعائے ثنا پڑھیں گے، یہ سنت میں سے ہے۔
اور اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں پڑھنا چاہیے ہر نماز میں، چاہے فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، پہلی رکعت میں ہمیں دعا استفتاح پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے جو کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا صیغے ہوں گے، آگے اس کا بیان آئے گا۔ دوسری سنت ہے استعاذہ اور بسملہ، قرأت سے پہلے تعوذ کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سرن پڑھیں گے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، یہ پڑھنا مسنون ہے۔ قرأت سے پہلے یعنی الحمدللہ پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور جب الحمدللہ پڑھیں گے تو آخر میں آمین بولیں گے، یہ بھی مسنون ہے۔ سری نماز میں تو سری نماز میں سری آمین کہیں گے، اور جہری نماز میں جہرن آمین کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری سنت ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، یہ مسنون ہے۔ اگر سورت چھوٹ جاتی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن آمدن جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں تو کامل نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھنا ہے، اور جب 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے تو بعد والی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک سنت اور ہے، رکوع کے اذکار 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ 1 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت میں سے۔ اسی طریقے سے سجدے کا معاملہ ہے، سجدے میں 1 مرتبہ ذکر کرنا یہ واجب ہے، اور 1 سے زائد مرتبہ ذکر کرنا یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے ایک سنت یہ ہے کہ آخری تشہد میں جو مختلف دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھیں گے، تحیات تو پڑھیں گے ہی اور درود پڑھیں گے ہی، ان کے علاوہ مختلف دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھیں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ دعائیں نہیں آتی ہیں، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو جو چیزیں کم از کم 1 بھی پڑھ لیں، 2 بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ کفایت کر جائے گا۔ تو یہ جو ہے مسنون چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ شیخ محمد صالح المنجد نے بیان کیا ہے کہ فقہا نے قولی سنت میں 17 قسم کی سنتوں کو بیان کیا، قولی سنت، اور فعلی سنت میں تقریباً 55 سنتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس طریقے سے علماء نے جو ہے مزید سنتوں کو بیان کیا، ہمیں تفصیل میں ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو 14 ارکان ہیں، نماز کے اندر جو 8 واجبات ہیں اور مختلف سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ جو بیان کیا اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، یہ حدیث کی روشنی میں بیان کیا، اور یہ عبادت کا معاملہ ہے، ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے اور سننے والے کی ہے کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کیا ارکان واجبات اور سنن کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو جیسے کہ سلسلہ صحیحہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، آدمی 40 سال نماز پڑھے، آدمی 60 سال نماز پڑھے، لیکن اگر سنت کی رعایت نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، طمانینت نہیں ہے، تو نماز نہیں، وہ چہرے پر مار دی جائے گی۔ اس لیے نماز کو ہم تمام ارکان، تمام واجبات اور سنتوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق عمل کرنے، عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ آئندہ ہمیں سنت کے مطابق حدیث رسول کی روشنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی 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 نماز کا رکن ہے، جی جی بالکل، جی تو اس مسئلے میں اس مسئلے میں عام طور سے آپ علماء اہل حدیث انڈیا کے، پاکستان کے جتنے بھی فتاوے پڑھیں گے تو وہ علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ رکعت نہیں ہوتی، اس کو دہرانا چاہیے، اس رکعت کو پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یہاں کے علماء جو عربی علماء ہیں وہ فتویٰ دیتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ویسے بہتر اور افضل ہی اس رکعت کو لوٹایا جائے۔ لیکن یہاں کے جو علماء کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جائے گی، تو وہ دلیل دیتے ہیں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، ان کا ایک عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز میں رکوع میں ملے ہوئے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رکعت کو لوٹاؤ، اس رکعت کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے، یہ بھی ایک دلیل ہے، دلیل ہم لے رہے ہیں، وہ عقلی اعتبار سے نہیں مانتے، دلیل کو فالو کرتے ہیں، دلیل دیکھتے ہیں، اس دلیل سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے رکعت شمار کر لی جائے گی۔
اب رہا مسئلہ اس سوال کا جواب کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، تو سورہ فاتحہ چونکہ قیام نہیں ملا ہے، قیام نہیں ملنے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا۔ ایک آدمی جیسے بیمار ہے نا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے نا، لیکن اگر بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو کھڑا ہونا ساقط ہو جائے گا نا۔ اب کیا اس کے اوپر ہے؟ بیٹھ کے، بیٹھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ساقط ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ تو یہ قیام نہ پانے کی وجہ سے عذر لاحق ہو گیا، اس لیے اللہ کے یہاں وہ مسموح ہے، جائز ہے، ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جو قیام پا رہا ہے اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے، تو یہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی۔ جی 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 وہ رکعت ہی نہیں ہوگی، اس رکعت کو پوری کرنے کے لیے یعنی آخری میں پوری کریں گے جی سلام سے پہلے، تو ہاں نہیں جب ایک اچھا سوال سن لے، اگر کوئی آدمی کسی رکعت میں ایک سجدہ بھول جائے تو وہ رکعت نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ کہ ہر رکعت میں 2 سجدہ کرنا رکن میں سے ہے، رکن چھوٹ جائے تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ اب اس کے بجائے ہمیں ایک رکعت مزید ایکسٹرا لانا پڑے گا۔ اب نماز میں ہم نے ایک رکعت بڑھا دیا ہے، تو سجدے سہو کا 2 طریقہ، ایک یہ ہے کہ نماز میں کمی ہو جائے تو سلام سے پہلے سجدے سہو کریں، نماز میں اضافہ ہو جائے تو سلام کے بعد سجدہ سہو کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں ایک رکعت ہم نے بڑھا دیا ہے، گو کہ جو ہے مطلب یہ کہ شرعی ناحیے سے وہ نہیں مانا گیا، لیکن تعداد کے اعتبار سے 5ویں رکعت ہو گئی، تو ہم اس رکعت کی وجہ سے جو ہے اب سجدہ سہو جب کریں گے تو سلام پھیریں گے، اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے، پھر دوبارہ سلام پھیریں گے، سلام پھیریں گے، سجدہ سہو کریں گے، دوبارہ سلام پھیریں گے۔ جی سلام پھیرنے کے بعد میں جی جو سجدہ سہو کریں گے جی پھر اٹھیں گے تو اتحاد نہیں پڑھنے گے، نہیں، صرف سلام پھیریں گے، سجدہ سہو کریں گے، سجدہ سہو کی جو دعائیں کرتے ہیں سجدے میں وہ دعا کر لیں، پھر جو ہے اٹھ کے سلام پھیر لیں۔ تیسرا سوال، جی جی ابھی سورہ کوئی پڑھ رہے تھے، جی اس میں لگ رہا ہے کہ کوئی چیز بھول گئے، جی آیت بھول گئے، جی جی تو جیب سے موبائل نکال کے اس میں قرآن وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں ہے نا، نماز میں کیا بتایا حدیث، نماز میں داخل ہونے کے بعد ہم ان چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام کر لیا ہے، ادھر ادھر دیکھنا۔ جی جی وہ سورہ تو مطلب وہ جہاں بھول گئے چھوڑ دیں، یا دوسری صورت یاد آ رہی اس کو پڑھ لیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو نماز ہو گئی۔ جی جی اب تیسرا مطلب 14 کوشچن یہ ہے کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، اب اگلے نے بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے چینی رکعت جی سلام تو پھر نہیں ہے، جی جی اگلے نے بتاتا ہے کہ بھائی آپ چینی رکعت یہ رکعت پڑھے یا پھر سجدہ کر کے، تو پھر بعد میں جی جی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے، جیسے امام ہے، امام نماز پڑھایا، سلام پھیر دیا، سلام کے بعد جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، مقتدیوں نے بتایا کہ 3 ہی رکعت ہوئی، 4 رکعت نہیں ہوئی ہے، تو امام کھڑا ہو کر کے 1 رکعت نماز پڑھے گا، پھر اس کے بعد آخر میں سجدے سہو کرے گا۔ جی وہ بیلنس رہے گی جو نماز، امام کے ساتھ میں سب کریں گے، امام کے ساتھ میں پھر سب پڑھیں گے، ہاں نا، وہی آپ کے لیے بھی جو آپ نے بس سوال کیا نا، چاہے امام کے ساتھ پڑھیں اکیلے پڑھیں، 1 رکعت لگے کم ہو گیا ہے تو پھر 1 رکعت پڑھ کے سلام پہ سجدہ سہو کریں گے۔ جی 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 ہم بتاتے ہیں، سوال کریں ہم بتاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا طریقہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے 3 کنڈیشن ہو سکتے ہیں، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ امام سے پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے امام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ امام نہیں پڑھا ہے تو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، امام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ اگر وہ وقفہ کر کے ایک آیت کو پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، ایسا تو بہت کم ہوتا ہے، اسپیڈ والے مولانا ہوتے زیادہ تر، تو امام پڑھ لے تو آخر میں اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں میں سے جو آپ کے لیے آسانی ہو اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جی 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 بالکل کھڑے ہوں گے فون۔ جی 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 فوراً تلاوت شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی آپ جو ہے اس لیے انڈیا میں تو بہتر یہی کہ امام سے پہلے پڑھ لیں، جس وقت ثنا کے لیے وہ گیپ مارتے ہیں ہم بھی اسی میں جو ہے اپنا کام چلا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو امام پڑھتا رہے پھر پیچھے پڑھیں گے تو لخبطہ ہوتا ہے، دھیان آپ کا جو پڑھنے میں گڑبڑ ہوتا ہے، اس لیے بہتر، اور میں خود آپ کو بتاؤں، میں خود جو امام سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنا عمل آپ کو بتاتا ہوں،
کیونکہ امام کے بعد پھر جو ہے پتہ نہیں رہتا ہے کہ موقع بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا اور کمپلیٹ بھی کر پائیں گے کہ نہیں، کہ امام اگر قرأت بھی شروع کر دے پھر جو ہے اس میں ایک چیز پڑھیں گے اور بھولتے رہیں گے، بار بار بھولتے رہیں گے۔ چھوٹی سورہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ جی پھر تو اس لیے امام سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا 4 ہو گیا، پھر لیتے ہیں بعد میں۔ جی 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 تو وہ سورہ فاتحہ مکمل کریں، امام گیا کوئی مشکل، سورہ فاتحہ اگر سری پڑھتے ہیں تو 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ لگے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ تو بہت تیز پڑھتے ہیں نا، 7 آیتیں ہیں اور جلدی سے پڑھنا ہے، تو سورہ فاتحہ مکمل کر لیں، پھر سجدے میں رکوع میں جائیں، مکمل کر کے جانا چاہیے۔ اگر خطرہ ہو کہ جو ہے رکعت چھوٹ سکتی ہے، جیسے مان لیجیے امام مطلب ایسا، لیکن پھر بھی سجدے میں رکوع میں جانے کے بعد تو تسبیحات پڑھتے ہیں، وقت ہوتا ہے اور ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں تو کچھ امام بہت جلد باز ہوتے ہیں، وہ جو ہے کوے کی طرح ٹھونگ مارتے ہیں، تو اس میں دقت ہوتی ہے، تو ایسی وجہ سے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو وہی کہیں گے ساقط مان لیں گے مجبوری میں، جیسے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو مجبوری میں عذر کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے تو ہو جائے گا، لیکن ہمیں کچھ وقت لے کر اپنا سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، پھر رکوع میں جانا چاہیے۔ جی 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 رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ جی مسنون نہیں، واجب میں سے میں بتایا، واجب ہے، چھوڑیں گے تو پھر سجدہ سو کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 مرتبہ پڑھتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ ہاں یہ بھی ثابت ہے، یہ میں نے کہا تھا کئی مختلف دعائیں ہیں، تو یہ بھی دعا، بلکہ امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صفت الصلاۃ ضرور پڑھیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی کتاب بڑی عمدہ کتاب ہے صفت الصلاۃ، اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے، اس میں 7 الفاظ جمع کیے ہیں اور یہ 7 طرح کی برکتیں اس دعا کے اندر ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے 7 چیزیں ایک دعا میں مانگتے ہیں، تو جی جی یہ بھی کافی، رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی 2 مرتبہ کم سے کم پڑھیں۔ جی انگلی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اب بعض تو علماء کہتے ہیں صرف اشارہ کرنا، یعنی انگلی کو صرف اشارہ، اس کو ہلانا، حرکت نہیں دینا۔ ایک کنڈیشن یہ بھی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہے شروع سے آخر تک، یعنی جب آپ تشہد شروع کرتے ہیں شروع سے آخر تک اس کو ہلاتے رہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے کہ جہاں جہاں دعا کے یعنی اللہ کو ہم مخاطب کرتے ہیں، اللہم اللہم، یا اللہ کا ذکر آ رہا ہے تو یہ انگلی تو ہم اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، تو حدیث میں الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہا، اس کے ذریعے دعا کرتے تھے، تو اس کو دعا پہ بھی اٹھا سکتے ہیں، یا چاہیں تو جیسے میرا عمل اپنا ہے کہ شروع سے آخر تک ہم وقفے وقفے سے ہلاتے رہتے ہیں مسلسل، تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ مسلسل شروع سے آخر تک حرکت دینا ہے، تو یہ تینوں کیفیت کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، وسعت ہے اس میں۔ جی 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 معمولی حرکتیں کر سکتا ہے، کیونکہ تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز میں تو تھوک آ جائے تو تھوکنے کا بھی حکم ہے نا، صحیح حدیث ہے، اگر کسی کو تھوک آئے تو تھوک سکتے ہیں، لیکن آج کل تو بغل میں آدمی بھی ہے، کارپیٹ بھی ہے، سنگ مرمر لگا ہوا، تو ایسا مسئلے میں تھوک تو نہیں سکتے ہیں، تو ایسے مسئلے میں عذر ہے تو ہم جو ہے وہ ٹیشو نکال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ مقتدی جس وقت شریک ہو رہا ہے وہ پہلی رکعت اس کی ہوگی، جس وقت وہ نماز میں داخل ہوا تو داخل ہونے کے وقت جو رکعت اس کے لیے وہ پہلی رکعت ہوگی، اس کے حساب سے نماز پڑھے گا۔ امام کا جو بھی ہو، مقتدی اپنی نماز میں شروع کر رہا ہے اسی نماز میں شامل ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ سے اور کیا کہتے ہیں ثنا سے اپنی نماز شروع کرے گا، وہ پہلی رکعت اس کی ہوگی۔ جی خاموش رہا جائے نا، تو بالکل خاموش رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں قرآن کی کوئی بھی مولانا عالم کوئی جو ہے جاہل بھی قرآن کی تلاوت کرے آپ بالکل خاموش رہیں، لیکن نماز کا مسئلہ الگ ہے نا، ایک ہے جب قرآن پڑھا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے خاموش رہیں، بالکل قرآن کے وقت شور نہیں مچانا ہے۔ کافر لوگ شور مچاتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، تو ان کو منع کیا گیا کہ تو نماز قرآن کی تلاوت شور نہ کرو،
اور بعض حدیثوں میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، تو یہ حکم ہے۔ تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد جیسے دلیل دی نے اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، یہاں تک بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے اتنا الگ کر دیا، باقی جو قرأت ہو رہی ہے قرآن کی اس قرأت کو ہمیں دھیان سے سننا ہے۔ جی 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 نہیں، تیسری سجدہ سو کریں گے نا، واجب چھوٹ گیا، اب واجب کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ واجب کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ سجدہ سو نہیں، تیسری رکعت میں نہیں بیٹھیں۔ اور ایک دو رکعت سنت پڑھنے کا حکم ہے، جی جی 4 رکعت پڑھتا ہے، ایک صلاح ایک تسہل، 4 رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں جی جی تسہل کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ نے سنت نمازیں یا نفل نمازیں جو ہے آپ نے 2 کر کے پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت، کوئی بھی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ 4 رکعت سنت آپ نے اکٹھی پڑھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز کیا ہے؟ 2 رکعت۔ آپ جتنا آپ جیسے یہ کون سی نماز اوابین کی یا چاشت کی نماز ہے، آپ 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھیں 2 کر کے پڑھیں گے۔ رات میں تہجد پڑھتے ہیں 11 رکعت، 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اب بھر رات عبادت کرنا چاہتے ہیں 2 رکعت ہی کر کے پڑھیں گے۔ تو دن اور رات میں جو بھی نفل نماز پڑھیں گے 2 کر کے پڑھیں گے، یہ مسنون ہے، یہی طریقہ بہتر ہے۔ اس لیے ظہر میں 4 رکعت جو ہے اس کو 2 پڑھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے، صحابہ کا عمل ملتا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح سے یہ جی بتا دیں، جیسے وطر کا طریقہ جو ہے، پھر کے جی وطر کا طریقہ 3 رکعت پڑھیں گے، عام طور سے وہی پڑھتے ہیں، تو 3 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھیں، یا 3 رکعت ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی، مگر بغیر تشہد کے۔ تشہد کے لیے پہلے تشہد میں جو بیٹھا جاتا ہے 2 رکعت پہ، وہ نہیں بیٹھیں گے، مغرب کی طرح نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حدیث میں تو مغرب کی طرح وطر کو پڑھنے سے منع کیا گیا۔ حدیث میں آیا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، ہاں لگاتار 3 رکعت پڑھنی ہے۔ تو اس لیے ہم کہیں نا، دین کو کیسے سمجھنا ہے؟ دلیل سے سمجھنا ہے۔ ہم رائے سے، قیاس سے، اماموں کی باتوں سے نہیں سمجھیں گے، دین کو دلیل سے سمجھیں گے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کلاس کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ اس پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ دین کو دلیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آگے مسابقہ ہے، اگلا ہفتہ مسابقہ ہوگا، اور جو بھی سوال ہوگا دلیل سے ہوگا، دلیل دینا پڑے گا۔ اس لیے جو بھی بیانات ہیں پھر سے ریوائز کر لیں، اور جو بھی سوال ہوگا دلیل سے ہوگا، تاکہ آپ کو بھی اس معاملے میں ٹرینڈ کر سکوں کہ آپ بھی دین کو دلیل سے برت سکیں، سمجھا سکیں۔ جی جی وطر کی نماز کے لیے اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرح پڑھنے سے منع کیا ہے، یعنی 2 رکعت پہ نہیں بیٹھیں گے، لگاتار 3 رکعت ادا کریں گے۔ جی 2+1 بھی پڑھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ وہ تو جی نہیں 1 رکعت۔ وطر جفت کو کہتے ہیں، ان اللہ وطر، وطر جو ہے ایک کو کہتے ہیں، طاق کو، بے جوڑا کو۔ ہاں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وطر جو ہے، یہ بھی مان لے وطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کبھی چھوٹ جائے تو دن میں اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ تو دن میں اگر اس کی قضا کریں گے تب جفت پڑھیں گے، طاق نہیں پڑھیں گے۔ جیسے 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، دن میں 2 پڑھیں گے۔ اگر رات میں جو ہے 3 رکعت وطر پڑھتے تھے تو دن میں جو ہے قضا کرتے ہوئے 4 رکعت پڑھیں گے، تو 1 رکعت بڑھا کے 3 قضا کی شکل میں اگر پڑھیں گے تو اس کو جفت بنا لیں گے، کیونکہ رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے، تو اس کو قضا کی صورت میں جفت بنا لیں گے۔ جی بغل میں بت مورتی، تو یہ تو جاننا پڑے گا نا، یہ جو بت کہتے ہیں تو بت نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بغل میں مورتی کی وجہ سے ایسا ہے، تو کیا ایسا کہیں حدیث میں آیا ہے؟ پہلے یہ تو چیک کرنا ہے نا۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، تو پہلے یہ تو ثابت کرو کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، تب نہ اٹیک کریں گے۔ اگر واقعی مسلمان دہشت گرد ہیں ٹھیک ہے، اٹیک کرو، افغانستان پہ اٹیک کرو، پاکستان پہ اٹیک کرو، لیکن جب مسلمان دہشت گرد ثابت نہیں ہوتے تو پھر اٹیک کیوں؟ تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے، بغل میں جو مورتی والی بات ہے یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ نہیں تو آپ میرا نمبر لے لیں،
मेरा नंबर होगा, कोई भी मौलाना शिमाल से जुनूब तक और शर्क से लेके गर्ब तक कोई अगर दलील दे दे कि हाँ बगल में मूर्ति की वजह से रफ़ुल यदैन किया जाता था, तो मैं खुद भी जो है छोड़ दूंगा। बताइए कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से झूठ को फैलाया, मुसलमान इसको सच समझ रहे हैं। जैसे अमेरिका ने जो है झूठ फैलाया ना, मुसलमान आतंकवाद होते हैं, तो उसी किस्म का ये झूठ है, ये किसी भी हदीस में नहीं है। ये झूठ फैलाया लोगों ने, जैसे जिनको नहीं करना होता है ना, तो तरह तरह के बहाने बनाते हैं ना, तो वही एक तरह का बहाना है कि झूठ गड़ के ताकि हमसे सवाल ना किया जाए, हम दूसरे को अगले सवाल में उलझा दें। जैसे इंडिया में बीजेपी वाले करते हैं, उसके ऊपर कोई सवाल होना रहता है ना, कहीं पे अटैक करा दिए, कहीं पर हंगामा करा दिए, इधर जो सवाल होने लगेगा आदमी उधर चला जाएगा। पूछते नहीं, वहाँ सवाल नहीं असल करते हैं कि मौलाना ये जो मूर्ति वाली बात है, बुत वाली बात है, किस हदीस में ज़रा दिखा दो। सवाल नहीं करते, वहाँ सवाल करना असल मना होता है। जी नहीं, मुस्लिम शरीफ में एक हदीस नहीं है वो। जी जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक हदीस है। उस हदीस में सही मुस्लिम के अंदर ही मौजूद है कि शुरू में सहाबे किराम जब सलाम करते थे तो हाथ उठा लेते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये हाथ यरफ़ऊन अयदीहिम, यानी अपने हाथ उठाते थे सलाम के वक्त। बाकायदा उसमें मज़कूर अस्सलामु अलैकुम, जब सहाबा अस्सलामु अलैकुम कहते तो हाथ उठा लेते थे। अब इतना होने के बावजूद आदमी जहालत करे, जाहिल पना करे, ये तो सलाम फेरने की बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में सही मुस्लिम के अंदर मना किया कि तुम ऐसा क्यों करते, हाथ क्यों उठाते हो, तुम्हारे लिए अस्सलामु अलैकुम कहना काफ़ी है। सही मुस्लिम की हदीस है। तो वो इसीलिए जैसे मूर्ति वाली बात है ना, लोगों को मुद्दे से भटकाना है, बीजेपी वाले की तरह मुद्दे से भटकाना है, मुद्दे पे आने नहीं देना, उलझे रहो, सुलझाई नहीं। स्कूल के टाइम में हम लोग छोटे थे, उर्दू टीचर था जी।